کہ جوانی کی توبہ کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے۔ ایک جوان تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، بغداد میں رہتا تھا، خوبصورت بہت تھا، بہت نیک باپ کا بیٹا بھی تھا، نیکی کے آثار اس جوان میں بھی تھے۔ خوبصورتی بہرحال خوبصورتی ہوتی ہے، خوبصورتی بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے کبھی کبھی۔ وہ جوان جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس سے آنکھیں چار ہو گئی۔ آنکھیں چار ہوئی لڑکی سے کہا تو کتنی خوبصورت ہے، تو مجھ سے ملے گی؟ اس لڑکی نے کہا رات کو ملیں گے۔ اس نے ملنا نہیں تھا، دامن چھڑانے کے لیے تو اس نے بہانہ کر ہی دیا، بہت نیک لڑکی تھی وہ۔ جیسی شام ہوئی، عبداللہ نام کا وہ جوان اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ تو قندیلوں کا دور تھا، لائٹ نہیں تھے، چراغوں کا دور تھا۔ کھڑا ہے اس جوان۔ اچانک کان میں اذان کی آواز آئی۔ عبداللہ ایسا جیسا لگتا ہے کسی خواب سے اچانک بیدار ہوا ہو، کسی نے کچوکے دیے، جھٹکا۔ جیسی وہ بیدار ہوا اذان کی آواز سے، اس نے اپنے من ہی من میں کہا عبداللہ مغرب کے بعد سے تو آیا ہے، عشاء کی اذان ہو گئی، اور عشاء کی اذان ہوئی تو وہ لڑکی آئی نہیں، اتنی دیر بعد بھی وہ لڑکی نہیں آئی۔ لیکن جیسی مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں مغرب سے عشاء تک نہیں کھڑا رہا، میں تو مغرب سے فجر تک کھڑا رہا، فجر ہو گئی۔ وہ ظالم حسن کی ملکہ دھوکہ دے گئی، اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ اچانک ضمیر نے کچوکے دی، عبداللہ ایک لڑکی کے لیے پوری رات کھڑا رہا، لیکن اس کے عشق میں تجھے پتا بھی نہیں چلا کہ رات کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں۔ ارے نادان، لڑکی کی بجائے اگر تو اللہ کے محبت میں عشق کے حق میں کھڑا ہوتا تو پھر تجھے کیا مرتبہ ملتا۔ بس یہ سوچ کر مسجد کی طرف وہ جوان گیا، خوب رویا، خوب توبہ کی، مولا معاف کر دے، تجھے چھوڑ کے کہیں اور جا رہا تھا، تجھے چھوڑ کے کہیں اور جا رہا تھا، تجھے چھوڑ کے کہیں اور۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، بیٹوں سے بھی، بیٹیوں سے بھی، بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی، یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس کو کسی لڑکے لڑکی کی محبت میں برباد مت کرو۔ آج نشہ ہو، شراب ہو، خودکشی ہو، یہ ساری چیزیں افیئر کی وجہ سے ہو رہی، زیادہ تر ناجائز تعلقات کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا، اگر دل ہی لگانا ہے تو اس سے کیوں دل نہیں لگاتے جو اللہ کا محبوب ہے؟ دھوکے بازوں سے کیوں دل لگاتے؟ کیوں کسی کے چکر میں ہو؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ نوجوان خوب رویا، خوب توبہ کی، نماز پڑھی، سورج نکل آیا، اشراق پڑھی، خوب رویا، اللہ کو منایا، چاشت پڑھی، مولا اب کبھی نہیں جاؤں گا اس طرف، گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، برائی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ چاشت کے بعد جب سورج چڑھ گیا تو عبداللہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا، تو عبداللہ نے کیا دیکھا کہ سر پر بادل سایہ کر رہے۔ مسجد سے بڑے میاں بھی نکلے تھے، تو بڑے میاں کو عبداللہ نے کہا اللہ والے، اے اللہ والے۔ بڑے میاں نے عبداللہ کو کہا اللہ والے، تو کتنا اللہ والے، تیرے سر پہ بادل سگا۔ بابا رات کیسے گزری وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم کوئی اللہ والے نہیں ہیں اس اعتبار سے جس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں، ہم کوئی اللہ کے مقرب نہیں ہیں اس اعتبار سے جس کو اللہ والا کہا جاتا ہے، ہم تو گنہگار ہیں، رات کیسے گزری ہم جانتے ہیں، آپ اللہ والے ہیں بابا۔ بڑے میاں خوش ہو گئے، لیکن جب دونوں کا رستہ بدلا تو بادل کا سایہ عبداللہ کے سر پہ تھا، بڑے میاں کے سر پہ نہیں تھا۔ بعد عبداللہ رو پڑے، روتے کا مولا میں نے توبہ کی تو تو نے میری کتنی عزت بڑھائی کہ بادل میرے سر پہ سایہ کرتا ہے، اب کبھی برائی کی طرف نہیں جاؤں گا، نیک بنوں گا، پوری زندگی تیری راہ میں گزار دوں گا، اور جب نیک ہی بن رہا ہوں تو عالم بن جاؤں، مفتی بن جاؤں، فقیہ بن جاؤں، کوئی اچھا استاد تلاش کر لوں۔ استاد ڈھونڈنے نکلے، نصیبے نے یاوری کی، اور وہ عبداللہ استاد ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے دروازے پہ پہنچ گئے جسے دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، کروڑوں اربوں خربوں حنفیوں کے امام
امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگردی نصیب ہو گئی، اور وہ عبداللہ نے اتنا پڑھا کہ اس عبداللہ کو علم حدیث کی وجہ سے لوگوں نے امیر المومنین فی الحدیث کا، فقہ اتنا پڑھا، امام الفقہا کہا، تصوف اتنا پڑھا، شیخ المشائخ کہا، اور اسی عبداللہ کو دنیا عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ امام اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا اے نعمان میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اسی کے ذریعے میری مغفرت ہو جائے گی۔ دیکھو جوانی کی توبہ نے کہاں تک پہنچایا۔ امام بخاری کے دادا استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک، امام اعظم کے شاگرد ہیں یہ، صوفیہ کے بھی استاد ہیں یہ، وہ بزرگ ہیں۔ فضیل بن عیاض کا نام سنتے ہیں؟ اللہ اکبر، ان کے بھی استاد عبداللہ ابن مبارک۔